اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سر کی موجودگی کے اندر میں کچھ عرض کروں، میری وہ اتنی مجال تو نہیں اور نہ ہی اتنا علم ہے، لیکن ایک تو بات میرے ذہن میں تھی کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان کام کرتا ہے، انسان کوئی بھی جاب کرتا ہے، کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے، تو ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے، مجھے اس کا معاوضہ ملے، اور اگر وہ بدلہ اور معاوضہ ملتا ہوا نظر آئے تو انسان کا موٹیویشنل لیول بہت بڑھ جاتا ہے، انسان ایفرٹ زیادہ دل و جان سے کرتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کچھ دینی معاملات کے لیے ہی وہاڑی میں تھا۔ وہاں پہ ایک عالم دین تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے استاد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جو اس کے بعد سے میرے دل سے نکل نہیں سکا۔ ان کا نام اقبال صاحب تھا اور وہ بخاری شریف کے استاد تھے، اور جب ان کا آخری دن تھا، آخری لیکچر تھا، تو انہوں نے بچوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، اور اسی کے اندر میسج سارا موجود تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4-5 سال 10 سال کی عمر کا یا 20 سال کی عمر کا، کیا ذرا چھوٹا، وہ سیکھتا ہے شاعری، استاد کے پاس جاتا ہے اور اس سے شاعری سیکھتا ہے، اور جب اس کا استاد اسے کوئی شعر سکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ شعر 1000 روپے والا ہے، یہ 10,000 والا ہے، یہ 50,000 والا ہے، یہ لاکھ والا ہے۔ تو ویسے مطلب وہ جس طرح سے اس کی وہ اہمیت ہوتی ہے، یہ شعر کے اندر جو جان ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ اس کو قیمت، وہ بچہ تھا، وہ استاد کا شعر لکھ لیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو اس کی قیمت بھی لکھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تم کچھ کام کیا کرو تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ اماں فکر نہ کر، میرے پاس بہت پیسہ ہے، تجھے جب ضرورت ہوگی مجھے بتانا۔ ماں چپ کر جاتی ہے، پھر کچھ عرصے گزرتا ہے، وہ جو جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو کہتی ہے، پھر وہ بچہ جواب نہیں دیتا، پھر ماں چپ کر جاتی ہے۔ آخر تیسری دفعہ جب بچہ یہی جواب دیتا ہے، کہتی ہے بیٹا اس طرح سے کرو کہ مجھے بازار سے تھوڑی سبزی لا دو۔ آج وہ پہلی دفعہ بازار میں گیا ہے، جا کے دکاندار کو کہتا ہے کہ مجھے پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، آلو چاہیے۔ وہ جتنا وہ مانگتا ہے وہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے 10 روپے دے دے۔ تو وہ اس کو ایک شعر سناتا ہے جس کی قیمت اس نے اپنی کتاب میں، اپنی کاپی میں لکھی تھی 100 روپیہ۔ تو اس کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو 100 روپے والا شعر سنایا ہے، اب یہ مجھے آپ دے دیں۔ کہتے ہیں نہیں بیٹا، آپ 100 روپے والا شعر نہ مجھے سنائیں، مجھے 10 روپے کا ہرے رنگ کا نوٹ لا کے دے دیں۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو استاد نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ 100 روپے کا شعر ہے، اور میں نے اس کو 10 کی بجائے 100 والا شعر سنایا، تو یہ تو مجھے وہ نہیں دے رہا۔ وہ دوسری دکان والے کے پاس چلتا ہے کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی وہی بات کرتا ہے، وہ چیزیں تولتا ہے اور وہ 1000 والا شعر جو ہے اسے سنا دیتا ہے۔ اب وہی جواب دیتا ہے کہ بھائی بیٹا مجھے پیسے لا کے دو، اس سے تو میرا کام نہیں چلے گا۔ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کا اپنے استاد کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ میرا استاد آج تک مجھے دھوکہ دیتا رہا، اس نے تو میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے استاد کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ماں کے پاس جاتا ہے روتا ہوا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، لیکن تم نہیں مانتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لو کہ مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے، حالات کیا ہے، اب میں کیا کروں، میں کہاں سے لاؤں تمہارے لیے؟ تیرا بھی پیٹ پالنا ہے، اپنا بھی پیٹ پالنا ہے، کیا کروں؟ کہتا ہے ماں مجھے 1 دن کی اجازت دے دے، اس کے بعد پھر میں تو جو کہے گی میں کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ ماں سے اجازت لے کر کے اپنے استاد کے پاس چلا جاتا ہے۔ استاد کے سامنے جا کے اس کے ساتھ کہ استاد جی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ استاد اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تیرے سوال کا جواب میں آج نہیں دے سکتا، کل تیرے سوال کا جواب دوں۔ ٹھیک۔ اگلے دن بادشاہ کے ہاں مشاعرہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو بچے کو ساتھ لے کر کے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اب سارے شعراء اپنا اپنا کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کی باری آتی ہے تو یہ بچے کو اٹھاتا ہے کہ بیٹا تم وہ جو 1000 والا شعر ہے نا تم وہ پڑھو۔ تو وہ بچہ وہاں پہ شعر پڑھتا ہے، بادشاہ کو وہ پسند آتا ہے، تو وہ اپنے خزانچی کو کہتا ہے کہ جی اس بچے کو اتنا انعام دے دیا جائے، 1000 اس کو انعام دے دیا جائے۔ وہ روپے میں کہہ رہا ہوں، اشرفیاں کہیں، درم کہیں، جو بھی کہہ لیں۔ بات پھر آگے چڑھتی ہے، سارے لوگ اپنا اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ دوبارہ بچے کی جب باری آتی ہے تو استاد کی باری آتی ہے، تو وہ کہتا ہے بچے کو کہ تم اٹھو، اور اٹھ کر کے 10,000 والا شعر ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو وہ جس کی قیمت اس نے اپنے کتاب میں 10,000 لکھی لی ہوتی ہے، وہ اس کو وہ شعر پڑھتا ہے، بادشاہ کو وہ پسند آتا ہے، اور بادشاہ 10,000 کا انعام پھر اناؤنس کرتا ہے۔ اب وہ وہاں سے مشاعرہ ختم ہوتا ہے، گھر واپس آ جاتے ہیں، تو استاد اس کو ایک بات سمجھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا دیکھو ہر چیز کی قیمت اس کی جو مارکیٹ ہے اس میں لگتی ہے، اس کی قیمت منڈی میں لگتی ہے۔ منڈی غلط کا انتخاب کیا جائے تو قیمت نہیں ملتی۔ دیکھو بیٹا اب تم صحیح منڈی میں پہنچے ہو، تمہیں صحیح قیمت ملی۔ اب استاد صاحب وہ یہ ساری
جو بخاری شریف کے استاد تو نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا، دیکھو بیٹا آپ نے مجھ سے بخاری شریف سیکھی ہے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے سیکھی ہے، گرمیاں سردیاں برداشت کی ہیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، دنیا میں چلے جائیں گے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض اس کو بیچ نہ دینا، اس کی قدر کرنا۔ یہ دنیا بخاری شریف اور قرآن اور حدیث کی منڈی نہیں ہے، اس کی قیمت لگے گی آخرت میں۔ جب اللہ کے ہاں کل قیامت کو حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ جو تم نے ایک ایک لمحہ یہاں پہ گزارا اور اس کے بعد جب تم یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر کے اپنے کاروبار دنیا میں چلے گئے اور تم نے تقوی والی زندگی اختیار کی اور جو تم نے پڑھا اس کے اوپر عمل کیا، تو دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، لیکن جب تم پہنچو گے اپنی منڈی میں، اللہ کے ہاں اس کی منڈی ہے، پھر اس وقت اس کی قیمت لگی۔ تو بس یہی اسی کے اندر ہی ایک سبق تھا، اسی کے اندر ایک درس تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا والوں کے لیے ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی چاہت ہے تو پھر آخرت قربان کرنی پڑے گی، اور اگر آخرت کی چاہت اپنے دل میں لے لیں گے تو پھر اللہ کی مرضی، اگر وہ ہمیں دنیا بھی دے دے تو یہ اس کا انعام ہے، اس کو استعمال کریں۔ مقدر سے زیادہ کوئی اس دنیا کو لے نہیں سکا اور نہ کبھی کوئی لے سکے گا، اور مقدر سے کم آپ کو ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی کے منہ کا نوالا اگر وہ اس کے مقدر کا ہے تو نہیں لے سکتے، نہیں تو اس کے منہ کے اندر گیا ہوا بھی اللہ باہر اگلوا کے کسی دوسرے کو کھلا سکتا ہے۔ اور آپ کا چھوٹا بچہ اس کی بہترین اگزامپل ہے کہ جس وقت آپ اپنے منہ کے اندر اس کو چبا کر کے پھر اس میں سے کچھ نکال کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ پرندے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے چونچ سے اٹھا کر کے چیز لاتا ہے، اپنے منہ میں دباتا ہے، پھر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر گیا ہوا بھی اگلوا کے کسی دوسرے کو کھلا سکتا ہے، تو اپنے نصیب سے زیادہ تو کوئی لے نہیں سکا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کے مکلف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر رہنے کے مکلف ہیں، اور اگر ہم نے اس کی پیروی کی، اس کی ہم نے قدر کی تو اللہ رب العزت بہت بڑا قدردان ہے، بہت بڑا قدردان ہے۔ چھوٹی سسٹر نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر کے سر سے ریکویسٹ کی تھی، تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کا کیا میں جواب دوں، بس یہ اللہ کی طرف سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ دل کے اندر تھوڑی سی چاہت ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑے پروٹیکٹر، دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ساری زندگی دادا کے فوت ہو جانے کے بعد پروٹیکشن کی ہے، لیکن آخر تک پروٹیکشن کرنے کے باوجود انجام کار کے طور پہ مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکے، ایمان نہیں لا سکے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ دل کے اندر اگر کچھ چیز ہوتی یعنی معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا باعث بنتے ہیں غزوہ احد کے اندر، لیکن دل کے اندر کوئی چیز تھی کہ اللہ رب العزت نے سیف من سیوف اللہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ تو آپ ایک طرف وہ دیکھ رہے ہو، ایک طرف وہ دیکھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں عمر بن خطاب، اور اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے پہلی جو نماز جو ہے الاعلان جو ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اب میں مان لو کون ہے جو نکلے باہر اور روکے مسلمانوں کو نماز۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں عمر بن حشام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور سردار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ اور اگر ہم اس کو فطری طور پہ دیکھیں تو جو آپ کا اپنا قریبی ہوتا ہے، آپ کا عزیز ہوتا ہے، دل کی خواہش اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے تو اللہ سے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے مجھے کوئی ایک دے دے۔ اللہ نے آپ کے عزیز کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، اور انتخاب عمر کا کیا، اور اللہ پاک نے پھر ان سے وہ کیا کام لیا۔ آج دیکھیں کہ عمر کے نام سے مطلب وہ کہتے ہیں شیطان بھی کامتا ہے، دوسرے رسے نکل لیتا ہے، جس رسے سے عمر آ رہا ہو اس رسے میں شیطان بھی نہیں جاتا۔ تو یہ دل کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی نظر اس دل کے اوپر ہوتی ہے۔ میں یہ قطعی طور پہ دعویٰ نہیں کر رہا، میری بہن نے جو سوال کیا کہ شاید وہ میرا دل، یہ اللہ کی طرف سے ہی کچھ ہوتا ہے، بس ہو گیا میں یہی اس کے اوپر کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سر کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ریکویسٹ کو قبول کیا، اور یقین کریں کہ مطلب اس پورے کورس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، میں میری بیٹی کی کیونکہ شادی تھی اور مجھے جب میں ان کو دعوت دے رہا تھا اس وقت پتہ تھا کل اس کی رخصتی ہوئی، آج ولیمہ ہے، لیکن یقین کریں کہ بس میں وہ 5-7 دن درمیان میں مس رہا، اور میں مس کرتا ہوں کہ شاید کاش میں وہ بھی دن لے لیتا، لیکن میری مجبوری کہ میں وہ دن نہیں لے سکا۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل سر اویلیبل ہوں تو ہم اس کو کورس کو پورے اہتمام کے ساتھ یہاں پہ کنڈکٹ کروائیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھائیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا، عربی کو سیکھنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری اس لیے ہے کہ عربی میں قرآن نازل ہوا، اور ہمیں فخر زبانوں میں اگر کرنا ہے تو ایک مادری زبان ہوتی ہے، شروع سے مل جاتی ہے، ایک قومی زبان ہوتی ہے، چرچا ہوتا ہے، ماحول میں ہوتے ہیں، مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر فخر کے قابل کوئی زبان ہے تو وہ صرف عربی ہے، ہمارے دین کی زبان ہے۔ انگلش ہے یا کوئی اور لینگویج ہے، وہ
اگر مجبوری ہے ضرور سیکھیں، سیکھنی چاہیے بھی، لیکن فخر کرنے کے لیے وہ نہیں ہے، مجبوری نبھانے کے لیے ٹھیک۔ تو عربی سیکھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے قرآن سیکھنا۔ عربی ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی سیکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر نے اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم یہ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دست و بازو بنائے، ہمیں ان کی سرپرستی کے اندر کام کرنے کا موقع دے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ طاہر محمود، پریسپٹر آف میتھمیٹکس 502 ماڈل کالج۔ بڑا شوق تھا قرآن کو سمجھنے کا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں یہ چیز کچھ عرصہ پہلے یہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا سے ہم سب نے جانا، یہ یقین ہے، ہم سب کو یقین ہے اس بات کا، اور یہ ہے کہ کامیابی اگر آخرت کی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دین کے اندر ہے، اور دین کو اگر سمجھنا ہے تو دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو میں نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ سوچتا رہا کہ قرآن کو سیکھا جائے، تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم کو چوز کیا تھا تنظیم اسلامی کا۔ اس میں تھوڑا میں نے ٹائم لگایا، لیکن مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکا، تو وہاں پہ سر کا تعارف ہوا، ایک ہمارے استاد تھے عربی کے، کچھ دنوں سے میں نے کیا تو ان سے تعارف ہوا، انہوں نے سر کا نام لیا، تو وہاں میں یوٹیوب پہ سر سے کچھ ان کے لیکچر سنتا رہا۔ تو یہ دل میں یہ خیال تھا کہ سر سے کچھ ٹائم مجھے ملے تو میں ان سے ملاقات کروں، ان سے کچھ سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی وہ ایک جس طرح اس میں بات کی کہ کیسے ہوا کہ دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے سر سے ملنا ہے اور میں سر سے کچھ سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکتیں ڈالے، ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ جو آفات ہیں ان سے دور رکھے، تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے سے بہت سے لوگوں کے لیے ان کے لیے آسانیاں ہوں، ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو میں سوچا کہ میں ان سے ملوں گا، ان سے کچھ سیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ بنایا کہ رمضان ہے، میری ان سے پہلی اس جو رمضان گزرا ان سے میری بات چیت ہوئی، ان سے تھوڑا تعلق ہو گیا۔ تو جب سب سے پہلے جب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے میں نے اپنا تعارف ان سے وہی ڈائریکٹلی کرایا۔ تو اللہ پاک کا یہ شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں قرآن سے جو عربی میں نے گرامر سیکھی، اب یہ اتنی میرے اندر استاد ضرور ہو گئی ہے کہ میں کم سے کم جب کسی قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں تو میں ایک دم گرامیٹیکلی اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہم سے کہتا ہے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہے نا، جس طرح ابھی ہم نے قول سنا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب اللہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو پھر میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کو سیکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے میرے دوستوں، سب بہنوں، سب یہی ہے۔ تو اس پلیٹ فارم کے اثر میں خود بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اندر توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ 24 دن میں ریگولر رہا۔ سر وہ اکثر دعا یاد ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، میں اس کو پڑھتا رہا۔ تو اللہ نے میرے لیے آسانی یہ کی کہ میں ایک دن بھی اس سے ناغہ نہیں کر سکتا۔ کچھ دن میں نے ادھر لگائے PWD میں، باقی تمام دن میں نے ادھر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جز سر کو دے، اس انتظامیہ کو دے جو صاحب سارے کام۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف یہ کورس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بچپن میں بھی عربک گرامر، یہ میزان الصرف پڑھا تھا اسکول ٹائم میں، لیکن وہ بھی رٹے لگاتا رہا، اور آگے استاد صاحب بھی پڑھاتے رہے مجھے، اور اس کے بعد میں نے ماسٹر کیا اسلامیات میں، اس میں بھی یہ گرامر کا وہ تھا، تو اس میں بھی جو ہے نا میں تقریباً کچھ تھوڑی بہت سمجھ تو آئی، لیکن بس وہ رٹے لگا کے وہ پاس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم جس کالونی میں رہتے ہیں ان کی مسجد انتظامیہ نے کورس کا اہتمام کیا، اور ایک کورس ہم نے کیا، تو اس میں نے کوشش کی سمجھنے کی، لیکن وہ جو جس طرح کانسیپٹ کلیئر کی بات ہے وہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کورس ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ کرواتے رہے، اور ان نے تقریباً 4-5 مہینے وہ چلاتے رہے صبح اور نماز کے بعد، لیکن اس میں بھی میں کوئی وہ کمی محسوس کرتا تھا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کی، بلکہ اس میں زیادہ وہ میری مسز کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے وہ کوشش کرتی رہی کہ اس طرح کے کورسز ہوں تو وہ ہم اٹینڈ کریں۔ وہ پہلی بھی الہدیٰ انٹرنیشنل میں وہ ٹیچر ہیں وہاں پہ، اور وہ پڑھاتی بھی رہی ہیں وہ خود، لیکن اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس میں ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ میں خود بھی کرنا چاہ رہا تھا، تو شکر ہے الحمدللہ کہ اس کورس کی وجہ سے جو میرا کنسیپٹ ہے وہ میں جب انالائز کرتا ہوں اس کو پچھلے 4 کورسز سے، تو یہ میں نے بہت بہتر پایا۔
हालांकि मैं पहले भी यूट्यूब पे सुनता रहा हूँ तो लेकिन फिर भी उसमें कमी मैं महसूस करता था। और अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अभी काफ़ी हद तक। और ये है, इसमें सिर्फ मुख्तसर बात करूँगा कि अगर मज़ीद निखार पैदा करने के लिए तो एक तो उस्ताद मोहतरम के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इनके स्पीचेस वो हम सुने तो मज़ीद क्लियर हो सकते हैं। और नंबर 2 ये है कि प्रैक्टिस, ये जो किताब है लिसानुल कुरान का, इसमें काफ़ी गाइडेंस है, रहनुमाई है, उससे हम प्रैक्टिस करें। और अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो हम यूट्यूब पे उस्ताद मोहतरम के वो जो स्पीचेस हैं वो सुने। मैं अपनी मिसेस की तरफ से और मैं उस्ताद मोहतरम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और इनको दुआओं में हम याद करें। और साथ आपको भी दरख्वास्त है कि हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और बस यही था जो मैंने कहना था, और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आपको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर बना, फिर मैंने कई डिग्रियां ली। मैंने पब्लिक हेल्थ का पोस्ट ग्रेजुएशन, माहौलियात में, और उसके बाद लॉ पढ़ा मैंने, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, सरकारी अफसर बन गया, फ़ॉरेन सर्विस में रहा, इटली में पोस्टेड रहा, इटालियन सीखी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में गौर फ़िक्र करता रहा। जब मैंने दुनिया को देख लिया अच्छी तरह और मैं बहुत जगह पर दुनिया के मुख्तलिफ़ निज़ाम को ऑब्ज़र्व करता रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया जो है वो अरब से ही शुरू हुई है और इंसान की ज़िंदगी का जो इब्तदा है वो अरब से ही हुआ है। और चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी थी तो अरबी पढ़ना, सीखना, समझना हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखा। और इसलिए मैंने अपनी मिसेस से भी रिक्वेस्ट की थी चंद साल पहले कि तुम अरबी में मास्टर्स करो, तो उन्होंने अरबी में मास्टर्स किया। आज माशाल्लाह ये दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है। मैं 58 साल का हो गया हूँ, 2 साल बाद रिटायरमेंट है। अभी भी मैं गवर्नमेंट में हूँ। मैं अमेरिका में भी पोस्टेड रहा, सारी मतलब टॉप की जगहों पे पोस्टेड रहा मैं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी ज़ाया हो गई। ज़िंदगी में इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की और बहुत अचीवमेंट्स की। तालीम में मैं मेडिकल साइंस पढ़ी तो उसमें भी डिस्टिंक्शन होल्डर था मैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। लेकिन जो अब ज़िंदगी ने करवट ली है तो ये समझ में आया कि सब ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है। दुनिया के जितने निज़ाम हैं सब ज़ाया हो रहे हैं। फैमिली सिस्टम्स कहीं भी नहीं है, यूरोप में कहीं भी नहीं है। कुरान जो है वो दर्स दे रहा है आइली निज़ाम, फैमिली सिस्टम की। तो जो इस माशरे में ज़िंदगी है, ज़िंदगी कुरान के उसूलों पे चल सकती है, बाकी और कोई उसूल कारगर हो ही नहीं सकते। नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं लोग दुनिया के पीछे भाग भाग कर। और मैंने ये देखा है कि यानी ट्रंप हो या ओबामा हो, या इनसे मैं मिला हूँ, इन लोगों से मैं मिलता रहा हूँ। इटली में ये जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब से मिला। जेलों में हमारे लोग थे, वकला से, जजेस से मिला, उनको आज़ाद करवाया वहाँ से। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अगर कोई निज़ाम है तो वो कुरान का ही और इस्लाम का ही और ईमान का ही निज़ाम है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ये दुनिया फैल और सुकड़ रही है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। कुरान की जो इल्म है वो भी स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। अब गौर व फिक्र करेंगे आप इंतहा को पहुंच जाएंगे, गैलेक्सीज को छुएंगे, मिल्की वेज में पहुंचेंगे, सोलर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब क्या नहीं है इसमें। लेकिन मेरी कबाहत ये थी कि मुझे अरबी इतनी अच्छी नहीं आती, मेरी मादरी ज़बान भी नहीं है। और ना मैंने कभी, बहुत अफसोस के साथ, बहुत अल्लाह से यानी बहुत ही इनकिसारी से मैं अल्लाह के आगे रहम की अपील करता हूँ कि क्यों नहीं सीखे, क्यों नहीं सीखा। इतना कुछ किया, इतना पढ़ा, इतना लिखा, लेकिन असल बात सीखी नहीं। और अल्लाह की तौफीक देखें, आमिर सुहेल साहब हमारे उस्ताद हैं, जो जिस मैकेनिज़्म, मैंने बहुत सारी ज़बानें सीखी हैं, इटालियन, स्पेनिश, सब फर बोलता हूँ, लेकिन जो मैकेनिज़्म 24 दिनों का इन्होंने इस्तेमाल किया है मैंने नहीं देखा। मैं इसको ट्रेनिंग सेशन कहता हूँ। ये कंसंट्रेटेड ट्रेनिंग है। इसने कुरान को समझना सिखा दिया। हम लफ्ज़ बोलते हैं, हम इया का नाबुदू, इया का नस्तईन बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कह क्या रहे हैं। हमारा जिस्म खुद ब खुद झुक जाता है और हमारी उम्मीद बन जाती है कि हमें ज़रूर सही रास्ता मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया और सबके लिए दुआएं और मेरे लिए भी दुआएं करें। बहुत
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام دانش ہے اور میں SBM کا طالب علم ہوں. میرے بڑے اتنی ساری باتیں کر گئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں لفظ کون سے استعمال کروں اور بات کیا کروں, ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا. لیکن اتنا ہے کہ میں نے A-لیولس کیا ہے. A-لیولس کے بعد میرے والد کی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں. میرے دل میں یعنی تمنا تھی ایک مرتبہ کہ میں MBBS کروں, لیکن پھر وہ بجھ سی گئی بالکل. میں یعنی کہ اس میں میرا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, میری کلاسز میں بھی میرا انٹرسٹ نہیں لگا. پھر ایسا ہوا کہ مجھے میرے فرینڈ نے بتایا کہ آپ ادھر آ جائیں CA میں. تو جب میں نے کمپیریزن کیا تو مجھے لگا کہ اگر MBBS کے مطابق کوئی ڈگری ہے تو وہ CA ہی ہے جس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں نے جب اپنے والد سے بات کی تو والد صاحب میرے کافی ناراض ہوئے. ایون کہ 1 مہینہ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی, اتنا سخت ناراض ہوئے. تو میں بھی کافی پریشان دے رہا کہ شاید میں نے کچھ بہت غلط کر دیا ہے کہ میں نے اپنے والد اور والدہ کو ناراض کیا ہے. تو میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے کوئی سیدھا رستہ دکھا دے کہ میں نے شاید کچھ بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اپنے والدین کو ناراض کیا ہے. ساتھ ساتھ میں نے YouTube پہ میرے لیکچرز تھے, میں وہ بھی سنتا رہا ہوں. تو مجھے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ اس قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس سے علم سیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں. تو میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن مجھے ذرا برابر سمجھ نہ آئی. میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ کر یہ بھی کہا کہ میں مدرسہ کا ٹائم یعنی کہ ایڈجسٹ کرتا ہوں, لیکن وہ ٹائم نہیں بنا. تو ایسا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے کہ جب میں نے اپنے CA کے ایگزامس دے چکا تو پھر بعد میں گروپ میں میسیج آیا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے یہ کورس لازمی لینا ہے. سر عامر سہیل صاحب کا کورس تھا. تو میرے والد صاحب پھر ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے MBBS بھی چھوڑا, آپ ابھی CA کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے, آپ کلاسز بھی بنک کر سکے ہیں, آپ یعنی کہ آپ پڑھائی کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ میرے ساتھ ڈیل کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی پہ ٹائم نہیں دیتا, میں موبائل میں لگا رہتا ہوں. میں ایسا کرتا ہوں کہ موبائل چھوڑ دیتا ہوں, اپنی گیمز چھوڑ دیتا ہوں, لیکن میں یہ کورس لازمی لوں گا کیونکہ میرے اندر خواہش ہے کہ میں نے کافی عرصے سے میں اس خواہش کے پیچھے لگا رہا تھا. پھر میرے والد صاحب نے نہ ہاں کی اور نہ کی, لیکن مجھے منع بھی نہ کیا. ان کا پتہ تھا کہ جب میں نے ایک بات کہہ دیا تو میں نے وہ کرنے ہی کرنے. تو میں نے موبائل بھی سائڈ پہ کیا, اپنی کلاسز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 سے لے کے 3 بجے کا ٹائم ہے کہ جب میں بالکل بے ہوش ہوتا ہوں, کلاس روٹین سے نکلتا ہوں اور گھر جا کے میں بالکل کھانا بھی کبھی کبھی کھایا کبھی نہ کھایا اور سو گیا. تو مجھے اس طرح سے بھی یعنی سوچنے کی, اب میں سوچتا ہوں کہ 2 سے 3 بجے تک میں بے ہوش رہتا ہوں. تو ابھی 2 سے 3 بجے کی روٹین ہے. ان کے لیکچرز میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے اور اتنا لطف ہے ان کی لیکچرز میں اور ان کی زبان میں کہ بندے کو تھکن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تھک چکا ہوں یا میں پورا دن اپنا یعنی کہ سبق سیکھتا رہا ہوں اور اب میں تھک چکا ہوں. اور ایسی یقین جانے کے گھر جا کے میں تھکتا نہیں ہوں. گھر جا کے میں نماز پڑھی اور پھر میں اپنی پڑھائی پہ لگتا ہوں. میری والدہ بھی حیران ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو کہ 3 بجے کے بعد بات بھی نہیں کرتا کسی سے اور سو جاتا ہے. آج اس کی یعنی کہ روٹین دیکھیں کہ ادھر سے آتا ہے پھر یعنی کہ اپنی پڑھائی پہ لگ جاتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی جو کہ میرا موقف ہے, میرا اوپینین ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا یہ ہے کہ دین کے علم اور قرآن پاک کے علم کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اتنا سخت نظام ہے کہ بچہ جب تک اپنی کلاس روٹین کے ساتھ اور اپنی سبجیکٹ کے ساتھ کوپ اپ نہیں کرتا تو وہ یعنی کہ 70% مارکس تک کا بھی اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جب تک یہ کام نہیں کرتے آپ کو ادھر تک آپ پہنچ نہیں سکتے. لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمی اہمیت اور اس کی تعلیم نہیں دی جا سکتی. اور مدرسہ کا یہ نظام ہے کہ میں 2-3 دن گیا ادھر, لیکن وہ یہی ہے کہ استاد صاحب بیٹھے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں. ایک بہت یعنی کہ سینئر بچہ ہے وہ سب کو پڑھا رہا ہے. ابھی ان کو آپس میں بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ استاد صاحب یعنی دھیان نہیں دے رہے. تو میں نے پھر اس کو اس وجہ سے بھی چھوڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور فضل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دیا اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس چانس کو ضائع نہیں کروں گا. انشاءاللہ قرآن پاک کے علم سیکھوں گا اور آگے سکھاؤں گا. ایک آخری بات, جب میں نے لیکچرز لیے تو بیچ میں ہمارے استاد عامر سہیل صاحب کی یہ عادت ہے کہ جو لیکچرز ہوتا ہے اس کے حساب سے ایک آیت دے دیتے ہیں. تو میں وہ آیت جا کے اپنی والدہ کو بھی سناتا ہوں. تو میری والدہ کو اس آیت کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں کیا بات کی گئی ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے کہ یہ ہمارے استادہ صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی ڈیپ میں سکھائی ہے چیز کہ جن کو علم بھی نہیں ہے وہ بھی یعنی
اس چیز کو سمجھ کے رو رہے ہیں. آخر میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی یعنی کہ علم حاصل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے کی یعنی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کلاس میں ہم آج موجود ہیں اور جو آج مکمل اختتام تو ہم نہیں کہیں گے، مکمل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا تو چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں 24 دنوں میں ایک جملہ پورا عربی کا سمجھنا اور ایسے سمجھنا کہ اس کے ہر لفظ کا مطلب ہمیں بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے استاذ محترم سر عامر سہیل صاحب کو جاتا ہے. سر عامر سہیل صاحب کو میں جانتی ہوں کہ جب میں کراچی میں تھی 2017 میں تو میں نے ان کے لیکچر سنے اور سر کو کہا کہ مجھے سر یہ بک چاہیے جس سے آپ کرواتے ہیں. تو سر نے کراچی مجھے وہ تحفتاً دی اور وہ میرے پاس آئی کتاب اور میں نے اس کو ایک اپنا ٹارگٹ بنایا عربی سیکھنے کا. اس سے پہلے میرے میاں نے میرا تعارف کروا دیا ہے کہ ان کے کہنے پہ میں نے عربی میں ماسٹرز کیا تھا. تو وہ جو ماسٹرز میرا تھا اس میں کلاس میں جب میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں گھر آ کے ان سے بحث کرتی تھی کہ آپ نے مجھے پاگل کرنے کے لیے بٹھا دیا، کیونکہ سر تو وہاں کلاس کا اصول یہ تھا کہ بولنا بھی عربی میں ہے، سننا بھی عربی میں ہے اور سوال بھی عربی میں کرنا ہے. تو تقریباً مہینہ 2 تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے کلاس میں کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے یا ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے. ظاہر ہے عربی سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں تھا. مصری ٹیچرز تھے اور ان کی عربی بھی اتنی وہ فلوئنٹ بولتے تھے تو میں ان سے بولتی تھی. انہوں نے مجھے یہی ایک بات کہی کہ ساری زندگی جو تمہاری اب میرے ساتھ ہے نا، اس میں اگر تم 10 دفعہ بھی فیل ہوئی تو میں تمہیں 10 دفعہ کرواؤں گا ماسٹرز، تم بس بیٹھو سیکھو عربی کو. وہ عربی ماشاءاللہ میں نے سیکھی، وہاں سے بہت اچھے طریقے سے GPA بھی بہت اچھا آیا، لیکن اس سے قرآن پہ کوئی ایسا خاص اثر نہیں پڑا، مطلب قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں. تو یہ جو لیکچرز سر کے ہیں لسان القرآن کے جو سر نے دیے ہیں 40 لیکچر پہلے جو تھے، اس میں وہ جب میں نے سیکھنے شروع کیے تو سمجھ آنی شروع ہو گئی قرآن کی باقاعدہ. پھر شارٹ میں یہ کہوں گی کہ میں نے خود یہ کام جو ہے ہم ظاہر دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، تو میں نے خود سے یہ کام شروع کیا اور سکھانا شروع کیا. اور جب سر کا یہاں پتہ چلا تو مجھے نہایت ہی خوشی ہوئی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو سر کی لیکچرز پہ مجھ سے کلیئر نہیں ہو رہی تھی اور آج ماشاءاللہ بہت اچھی طرح وہ چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو کورس کے حساب سے تو میں نے اپنی بات کر لی اور سجیشن یہ ہے، ایڈوائز تو میں نہیں دوں گی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہی ہے، بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو ہمارے لیے 2 راستے تو ہیں. ابھی ہم اس قابل تو ہوئے نہیں کہ استاد بن جائیں، لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ جو ہے وہ اوپن ہے کہ وہ سیکھیں. اور قرآن کی عربی جو سر سکھا رہے ہیں اور جو اس کلاس سے واقعی مستفید ہونے والا اسٹوڈنٹ ہے، جو چاہتا ہے، یہ میری ایک مطلب رائے ہے جو میں دے رہی ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس قرآن سے ہی کریں. یہ جو تمرین ہے، جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، جب آپ کر لیتے ہیں اس کو تو پھر آپ قرآن پاک کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں سے مٹیریل ڈھونڈیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دیکھیں. مطلب آپ جب تک ڈائریکٹ کتاب کی ایکسرسائز کر کے اور کتاب کو بند کر دیں گے نا، تو پھر میں بھی کہ آپ جب سر کے ساتھ ہی دوبارہ کتاب کھولیں تو دوبارہ آپ کو یاد ہے کہ کیا سیکھا تھا. لیکن جب تک آپ اس کی باقاعدہ قرآن کی عربی، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے لیے عربی سیکھ رہے ہیں، تو قرآن کو کھولے ضرور، قرآن کو کھول کے. اور وہ جو آیات جیسے سر ہمیں اکثر جب ہمیں لیکچر دے دیتے ہیں تو پھر ایک آیت دیتے ہیں جس کو ہم یہاں پر انالائز کرتے ہیں، مطلب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی اچھے طریقے سے اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. آپ لاکھوں تفسیریں پڑھ کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس تفسیر میں یہ کہا گیا تھا، لیکن جو آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے نا، وہ آپ اس کو جب ہی سمجھیں گے جب وہ آپ کی پریکٹس میں ہوگا. قرآن پاک کو پڑھنا جتنا اجر رکھتا ہے، اگر آپ اسی طریقے سے اس کو سیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بات ہے. اور آخری میسج جو سر نے لکھا ہے کہ کچھ ایسا ہمیں کر کے جانا ہے کہ ہم مطمئن ہو کے جائیں اور دنیا رو رہی ہو کہ اچھا انسان تھا. تو یہ کلاس ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک روشنی ہے، اور اس روشنی کو اپنے ساتھ لے کے اور آگے پھیلانا اب یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم اس کو یہیں چھوڑ دیں گے تو پھر نہیں، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. پورے دن کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو ایک لمحے کا وقت نہیں ملے گا، اور اس طرف آنے کا تو واقعی نہیں ملے گا. یہ آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کو اپنی روٹین میں سیکھنے کے لیے شامل کریں روزانہ کی.
میں اکثر اپنی کلاس میں یہ کہتی ہوں اپنی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگ جیسے ہنڈیا کی روٹین رکھتے ہیں بچوں کو نہانے کی, کپڑے دھونے کی, اس طرح قرآن کا بھی ایک ٹائم رکھا کریں. یہ بھی میری روٹین میں ہے, میں نے سیکھنا ہے, آج کی ایک آیت سیکھنی ہے. جب تک ہمارے ڈیلی کے معمول میں یہ شامل نہیں ہوگی پریکٹس, ہم وہ والا فائدہ اس سے حاصل نہیں. باقی یہ معجزہ ہے اور اللہ کی رحمت ہے, ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت کل کو اس کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ بقرہ میں ہے ہم امت وسطیٰ ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو لے کر چلیں, پہلے خود اچھی طرح سیکھیں پھر آگے چلائیں. اور سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے جو مجھے اکثر اندر سے ہلاتی ہے کہ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, تم اس سے لاپرواہی برت رہے ہو, اس حدیث سے. تنزیل من رب العالمین, جو رب مطلب نازل کس نے کیا, سکھانے والا کون, لانے والا کون. اگر ہم یہ چیزوں پہ غور کریں تو میکسیمم وقت ہمارا نکل سکتا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے استاذ محترم سر عامر سہیل صاحب کو, اور جو اس سیٹ اپ میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے ماحول میں بیٹھیں اور مستفید ہوں. سب کے لیے دعا. السلام علیکم. میرے بیٹے نے یہاں پر کورس کیا ہے, اس کی عمر 16 سال ہے. ہمارے گھر میں تقریباً سر کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں سارا دن یوٹیوب کے ذریعے, تو اس لیے میری پوری فیملی کو بلکہ خاندان کو پتہ ہے کہ سر جو ہے نا اب ہمارے گھر کا ایک حصہ بن چکے ہوئے ہیں الحمدللہ. 2014 والا سر کا لسان القرآن کا کورس میں نے کیا ہے, اور اب ہم 2018 والا ایڈوانس کورس میں کر رہی ہوں. اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں, آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں, کہ میرے لیے اردو گرامر یا انگلش گرامر بھی کرنا مشکل تھا, اور کچھ جا کے عربی گرامر میں کروں تو میں تو سوچ کے ہی بدکتی تھی. پھر میری ایک استاذہ ہے, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا آپ شروع کریں, باقی جو آپ کی کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میں نے شروع کیا. آپ یقین کریں کہ میں جب بیٹھتی تھی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جب وہ لیکچر مکمل ہو جاتا تھا تو پھر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لیکچر میرے اندر اتر چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ ہے یہ استاد صاحب کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو میں نے تھوڑی سی موٹیویشن دی نکلنے سے پہلے کہ نہیں بیٹا آپ کر لیں, آپ کر لیں, آپ کر لیں, ہمت کریں. اس کا اسکول کھلا ہوا ہے تو 1-2 دفعہ میں اس کے ساتھ آئی ہوں کیونکہ میں خود درس و تدریس کا کام کرتی ہوں. تو بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سر کے کلام میں اور کام میں اتنی تاثیر دی ہے کہ دوبارہ مجھے اس کو کہنا نہیں پڑا. یہ آتا اور نماز پڑھتا اور نکل جاتا, نہ کھانا نہ پانی. اس کے بعد یہ آ کے کھانا وغیرہ کھاتا تھا. اور کل مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے ماما سمجھ کچھ نہیں آتا میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ مجرور ہے, یہ منصوب ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ بس جڑے رہیں, پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور دوسرا جو سر تذکیر کرتے ہیں, سر آپ یقین کریں کہ وہ زندگیوں میں آتی ہے. کہ میرے بیٹے نے کہا کہ ماما جو سر نے بتایا نا استغفار کا, تو اس کے بعد سے میں نے استغفار بہت شروع کر دیے. تو میں کہوں گی کہ اس کورس کا میرے لیے حاصل یہ ہے کہ میرے بیٹے نے استغفار کی اہمیت کو پہچانا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں خود بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں اور گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور میں عمرے پہ گئی تھی. میں نے سر کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ میں نے اپنے لیے دعا کی تھی کہ مجھے آئے عربی. جب میں واپس یہاں پہ آؤں تو مجھے پتہ چلے کہ جو روتے ہیں قاری حضرات اور دعا کرتے ہیں, تو واپس آ کے میں نے یوٹیوب پہ کافی سارے ٹیچرز کو سرچ کیا. تو سر نے مجھے بہت امپریس کیا. میں نے اپنی فیملی کو کہا میں نے فیصل آباد میں جانا ہے, میں نے اس چیز کو کرنا شروع کیا. پھر مجھے پتہ چلا سر گیگا مال آ رہے ہیں, تو میں نے تب بھی یہی کہا تھا. مجھے لگا کہ سر مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں. ابھی مجھے پتہ چلا, میں ایڈوانس کورس تو نہیں کر سکی تھی, مجھے پتہ چلا کہ سر دوبارہ مطلب یہاں پہ آئے ہیں, تو اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کے لیے میں نے کلاسز جو ہیں وہ لیں. میری ابھی نیز پچھلے ہفتے گر گئی, مطلب چھت سے جو ہے وہ پورچ میں ایمرجنسی میں تھی. وہ 2 دن میں نے چھٹی کی, جیسے ہی وہ الحمدللہ بہتر ہوئی میں واپس آ گئی. میں نے اپنی انسٹیٹیوشن میں بھی اپنے ہیڈ سے بات کی, اپنے ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب نیکسٹ ٹائم سر آئیں گے تو ہم جو ہے وہ کریں گے اس چیز کو, کیونکہ یہاں کا صدیق پبلک اسکول ویل ریناؤنڈ جو ہے وہ اسکول ہے,
اور ماشاءاللہ مطلب ہمارے تھاؤزنڈس میں اسٹوڈنٹس ہیں اور مطلب ہنڈریڈس میں جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، اور ہمارا اسکول جو ہے وہ بچوں کو باقاعدہ اس چیز کی تعلیم بھی دیتا ہے، مختلف بکلیٹس میں اسکول کی طرف سے جو ہے وہ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا ترجمہ، ان کے الفاظ، لیکن جس طرح سر سمجھاتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ جس طرح مطلب سر سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ابھی بھی اپنی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کس طرح اس کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. اور اس دفعہ جب میں ریپیٹیشن تھی تو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں سیکھی. میری نیس نے بھی جانا شروع کیا ہے تو اس نے الفابیٹ سیکھا ہے، تو کوئی میں بھی اے بی سی، بڑی اے بی سی جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے. سیم مجھے لگتا ہے میں بھی اس اسٹیج پہ ہوں، میں نے اب ریکگنائز کرنا شروع کیا، اچھا یہ آیت ہے تو یہ آنی ہے، یہ اونا ہے، یہ اس طرح. پچھلے کورس میں ایسا نہیں تھا. تو جو ریپیٹیشن ہے اس کا ایک اپنا لطف، اور ایس بی ایم والوں کا بھی شکریہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ کورس کروایا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سر کی زندگی میں برکت دے، ان کو جو ہے وہ مطلب توفیق دے، یہ مزید اسٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ سر کی زبان میں تاثیر ہے. اور جو میں نے کیا کہ اس دفعہ سر نے کہا تھا کہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے سے، تو الحمدللہ میری روٹین بھی پہلے سے جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور میں سر کی جو بھی چیز ہوتی ہے اپنی کلاس میں جا کے ڈسکس کرتی ہوں، اور انہیں پتہ ہے کہ میں عربی کا کورس کر رہی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کروں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی موجودگی میں سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ کو اپنا شیڈیول ہمیں ٹینٹیٹیو دے سکیں تو ان کی مہربانی ہوگی. اور دوسرا ہم نیکسٹ ٹائم سے کوشش کریں گے کہ ہم سر سے اراؤنڈ 100 بکس جو ہے منگوا کر کے ہم پرماننٹ اس انسٹیٹیوشن کے لیے وقف کر دیں گے، تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں ان کو آتے ہی پہلے دن ہی وہ بک دے دی جائے. اس بک کو وہ مستعار لے کے جائیں گے، اس کو پڑھیں گے، جب کورس ختم ہوگا وہ واپس جمع کروا دیں گے. اس طرح ان کو کاسٹ بھی زیرو ہو جائے گی اور آنے والے اسٹوڈنٹ پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائے. ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت پے کرے گا، ادروائز کسی کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مجھے امید ہے کہ اس سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ رزلٹس جو ہے اس کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جناب محترم وحید انور صاحب اور عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اور کلاس بیسک کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اسی کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کا کوئی کام لے رہا ہے، کوئی کام لے لے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم جتنے مرضی ذہین، جتنے مرضی لائق، جتنے مرضی ڈگری ہولڈرز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے ہمیں موقع دے دے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے نہیں ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وحید انور صاحب کا خاص طور پہ، کہ کیسے ایک میری کلاس نہیں مینیج ہو سکی، وحید صاحب کا فون آ گیا، میں نے اوکے کر دیا، اور یہاں پر آپ جیسے بہترین لوگوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا. تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو اس کام کے لیے وقف کیا. اور آپ سب کا جس شوق سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک آپ اس سے جڑے نہیں رہیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو اس سے جڑے رہیے، جس درجے جڑے رہ سکتے ہیں جڑے رہیں. یوٹیوب پر ہمارا لسان القرآن کا جو چینل ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. نئے لیکچرز، شارٹ کلپس وغیرہ سب کچھ آتے رہتے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اپنی ریویژن جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہی نیکسٹ کوئی پروگرام شیڈول ہوتا ہے میں انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا وحید انور صاحب کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ یہاں پر ایک اچھا کورس مزید نیکسٹ انشاءاللہ ارینج کر پائیں گے. تو ابھی فی الحال قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ وہ کب ہوگا، کیونکہ حالات بھی جس طرح چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بغیر کسی انٹرپشن کے ہمارا کورس جو ہے مکمل ہو گیا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. تو جیسے ہی کوئی پلان ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا. باقی جو سجیشنز آئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو بکس کے حوالے سے بھی جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ جی ہم انسٹیٹیوٹ کو دیں گے اور یہاں سے اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی تاکہ وہ انہیں فری آف کاسٹ جو ہے وہ
پڑھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا، انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت بابرکت محفل ہوتی ہے، قرآن کی محفل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو اور ہماری جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اس کلاس کی برکت سے قبول فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔